ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میری دینی ماں اور بہنوں، اسکول کے افتتاح کا موقع ہے۔ سرپرستوں کو، پیرنٹس کو، ماں باپ کو اس موقع سے جمع کیا جاتا ہے۔ پہلی بات جو ہم سب کو سمجھنے کی ہے کہ نظام تعلیم اور تربیت کے 4 پلر ہیں، 4 ستون ہیں۔ ایک اسکول کے ذمہ دار پرنسپل صاحب، اور دوسرے ٹیچر، پڑھانے والے بھائی، اور تیسرے والدین، پیرنٹس، اور چوتھے بچہ، پڑھنے والا، اسٹوڈنٹ۔ ان چاروں کی فکر جب تک ایک نہیں ہوگی اور یہ چاروں جب تک ایک مشن کے لیے کام نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی ایک فکر مند ہے، باقی بے فکرے ہیں۔ پڑھنے والا فکر مند ہے، پڑھانے والے نہیں۔ پڑھانے والا، پڑھنے والے دونوں بے چین ہیں۔ پرنسپل صاحب بے حس ہیں، وہ بھی فکر مند ہے، لیکن ماں باپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی ذمہ داری کا احساس نہیں۔ ہم تعلیم کے میدان میں ناکام رہیں گے۔ اس زمانے میں ماں باپ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول بدلنے سے بچہ بدل جائے گا، مدرسہ بدلنے سے بچہ بدل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا اسکول ہونا چاہیے، فکرمند مدرسہ ہونا چاہیے، لیکن مدرسے اور اسکول میں کتنے گھنٹے رہتا ہے بچہ؟ 6 گھنٹے رہتا ہے، 8 گھنٹے رہتا ہے، 10 گھنٹے رہتا ہے، باقی کہاں پر ہے؟ 14 گھنٹے ہماری گود میں ہے، اس سے پہلے بھی ہماری گود میں ہے، اس کے بعد بھی ہماری نگرانی میں ہے۔ پڑھائی جانے والی تعلیم کا اتنا اثر نہیں ہوتا، دکھائی جانے والی زندگی کی تصویر کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کیا پڑھا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ جو بتا رہے ہیں وہ یاد رہتا ہے، جو پڑھا رہے ہیں وہ کم یاد رہتا ہے، کم یاد رہتا ہے۔ کافی نہیں ہے صرف معیاری اسکول میں ڈالنا۔ پوری تاریخ میں 1400 سال کی آپ کو نہیں ملے گا کہ بچہ بڑا امام بخاری بن گیا، امام ابو حنیفہ بن گیا، کوئی بڑا مجدد بن گیا، بڑا مجاہد بن گیا، محمد فاتح بن گئے، صلاح الدین ایوبی بن گئے۔ ان کے ماں باپ کے لا تعلق ہونے کے باوجود بے فکر تھیں بایزید بسطامی کی ماں، پھر بھی بایزید بسطامی بن گئے۔ کوئی درد ہی نہیں تھا حضرت علی میاں کی والدہ کو،
پھر بھی وہ المیہ بن گئے. ایسا نہیں ہوا ہے. بہت آسان ہے اسکول بدلنا، بہت مشکل ہے گھر کو بدلنا، بہت مشکل ہے ماں باپ کا اپنے آپ کو بدلنا. لوگ ملک بدلنے تیار ہیں. بھاگو جلدی ہندوستان سے، ترکی کی نیشنلٹی لیں گے. بھاگو جلدی یہاں سے، کینیڈا موو ہو جائیں گے. امریکہ کے ویزے کھلے تھے وہاں چلے جائیں گے. لیکن خود ایمانی ماحول اپنے گھروں میں بنانا نہیں چاہتے. خود ہی اسلامی تہذیب اپنے گھروں میں زندہ کرنا نہیں چاہتے. موٹی سی مثال یاد رکھنا چاہیے، سمجھ میں آتی ہے. نل کا پانی صاف کب آئے گا؟ ٹینکی صاف کیے بغیر. اچھی فصل کب آئے گی؟ بیج بدلے بغیر. لقمہ تو باپ لا کر دیتا ہے. حلال لقمے کی فکر باپ کو کرنا ہے، پڑھانے والے ٹیچر کیا کریں گے؟ دینیات کی کتاب مدرسوں میں، اسکولوں میں، دینیات کے ڈپارٹمنٹ میں رٹواتے ہیں. یہ دینیات کی دعائیں تو ماں سے سن سن کے سیکھ لیتا. سورہ یاسین ماں سے سن سن کر، محرم اور نامحرم کی فہرست اپنی ماں سے سیکھ لیتی بیٹیاں. شرعی پردے کا غم ماں کی گود سے مل جاتا ہے. تو پہلی بات، جب تک نظام تعلیم میں 4 آدمیوں کی، 4 پلرز کی، 4 انسانوں کی فکر ایک نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی تعلیمی نظام کامیاب نہیں ہو سکتا. دوسری بات اور اچھی طرح سمجھنے کی ہے. جیسے تبلیغ میں جانا دین ہے، مدرسے کھولنا دین ہے، کتابیں لکھنا دین ہے، مکتب پڑھانا دین ہے. اس زمانے میں ارتداد سے بچانے والی، کفر سے بچانے والی، شرک سے بچانے والے اسکول کھولنا بھی دین ہے. اگر ہم نے اپنے اسکولز نہیں کھولے، ملک میں جو نیو ایجوکیشن پالیسی 2020 نیا تعلیمی نظام جو بن چکا ہے، اپلائی ہو چکا ہے، نافذ ہو چکا ہے، ان گنت واقعات پیش آ رہے ہیں ہماری بیٹیوں کے غیروں کے ساتھ، ہمارے بیٹوں کے کفار کے ساتھ بہکنے کے، پھسلنے کے، بھاگنے کے، ایمان سے ہاتھ دھونے کے، عزت نیلام کرنے کے. یہ واقعات نہیں تھم سکتے ہیں، نہیں رک سکتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے تعلیمی ادارے نہ کھولیں. اپنے اسکول ہمیں کھولنا پڑے گا، ہمارے کالج ہمیں کھولنا پڑے گا. یہ دین کا کام ہے. یہ اس وقت کا بہت بڑا جہاد ہے، ماحول کے خلاف، روایت کے خلاف. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تو اس تبلیغ کے کام کے ذریعے سے پوری شریعت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. تو پوری شریعت کیسے زندہ ہوگی؟ ہم جماعت میں گئے، بچہ تو اسکول میں ہے. جماعت میں کتنے دن جاتے ہیں سال بھر میں؟ 40 دن، 4 مہینے. باقی 8 مہینے تو اسکول میں ہی رہے گا. تو کس کا اثر زیادہ ہوگا؟ پڑھانے والا اللہ والا ہو تو بائبل پڑھا کر بھی مسلمان بنا لے گا. پڑھانے والا بددین ہو، بے عمل ہو، فاسق و فاجر ہو، خدا کا انکار کرنے والا ہو، قرآن پڑھا کر بھی کافر بنا لے گا. استاد کی زندگی کا اتنا اثر ہوتا ہے. اسکولوں کے کھولنے کو آپ دین کا کام سمجھیے. پوری شریعت کیسے زندہ ہوگی؟ علماء کا پیدا کرنا
ذمہ داری ہے قوم کی. حفاظ کرام کا پیدا کرنا ضروری ہے. منبر و محراب کیسے آباد ہوں گے؟ قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ. ایسے ہی انسانیت کا درد رکھنے والے ڈاکٹر کا پیدا کرنا یہ بھی اسلام کا مطالبہ ہے. امانت دار وکیل کو پیدا کرنا یہ بھی شریعت کا مطالبہ ہے. یونیورسٹیوں میں سائنس کی دنیا میں اچھی ایجادات، اچھی مشنریاں انسانیت کو نفع پہنچانے کے لیے بنانا یہ بھی قرآن کا مطالبہ ہے. اگر ہم نے علماء حفاظ تیار کیے، مسجدیں مدرسے بنائے، لیکن ان میدانوں کے لوگوں کو تیار نہیں کیا، یا جو کام کر رہے ہیں ان کو داعی نہیں بنایا، دیندار نہیں بنایا، کیا ہوگا؟ پوری زندگی دیور نے نہیں دیکھا. علاج کے لیے گئی زچگی خانے میں، وہاں پر نامحرم وارڈن نے، وارڈ بوائے نے، وہاں کے ملازم نے اس کے جسم کے اندرونی حصے کو بھی دیکھا. برتھ کنٹرولنگ کرا دیا جا رہا ہے، زچگیوں کو روک دیا جا رہا ہے. بچے ختم ہو گئے ہمارے ضلعوں میں، اسکول ختم کر دیے گئے اس لیے کہ بچے ختم ہو گئے. ڈاکٹر کم ہیں، ڈاکو زیادہ ہیں. مرنے کے بعد بھی مرنے والے کے جسم سے پیسے نوچنے والے، وینٹیلیٹر پر رکھ کر اس سے بل بنانے والے اور خیانت کرنے والے، یہ مسلمان کب بنیں گے؟ یہ داعی کب بنیں گے؟ ہمیں اپنے ادارے قائم کرنا پڑے گا علماء کی نگرانی میں. عدالتوں میں مقدمے ہیں، کام چل رہے ہیں. سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں دشمن استعمال کر رہا ہے. فرقہ پرستوں نے 70 سال محنت کی اپنے لوگوں کو ان کرسیوں پر پہنچانے کے لیے. اگر ہم نے اپنے ججز کو تیار نہیں کیا، اپنے داعیانہ وکیلوں کو تیار نہیں کیا، صرف نوٹ چھاپنے والے نہیں چاہیے، اے ٹی ایم ایک خاندان کے بننے والے نہیں چاہیے، قوم کے درد رکھنے والے چاہیے. تبھی مقدمات کے فیصلے اسلام کے حق میں ہوں گے، تبھی رہبری شریعت کو سامنے رکھ کر ہوگی. ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے مسجد اور مدرسہ دین کا کام ہے، ویسے ماس کمیونیکیشن میں، اخبارات و میڈیا میں مسلمان کا ہونا، داعی مسلمان کا ہونا، اعتراضات کا جواب دینے والا، قرآن پر اعتراضات کے جوابات، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو علمی جواب، سنجیدہ جواب دینے والے زبان کے ماہرین چاہیے. یونیورسٹیوں میں سلیبس بنتا ہے، ان یونیورسٹیوں میں چاہیے صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں. ہماری نسل جب تک ان شعبوں میں نہیں جائے گی، پوری قوم کی تعمیر نہیں ہوگی، ملک کی تعمیر میں حصہ نہیں آئے گا، ہمارا اس ملک میں وزن نہیں بڑھے گا، اسلام کی نمائندگی نہیں ہوگی. ہمیں ان میدانوں میں چاہیے. ہم نے مدرسوں میں پڑھا، مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، لیکن یونیورسٹیوں میں جانا کم ہوتا ہے اور دوسرے میدانوں میں جانا کم ہوتا ہے. وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو داعی اور مسلمان بنایا جائے. مثال بتاتا ہوں میں. ایک جگہ پر ایئر ہوسٹس کا ڈریس ڈیزائن ہونے لگا کہ ہوائی جہاز میں کام کرنے والی بہن کا لباس کیا ہونا چاہیے. اصول ہے اسکرٹ پہنایا جائے، ٹائٹ کپڑے پہنائے جائے. اس بھائی نے سوچا ایسا کرتے ہیں کہ سر کو میں کسی طریقے سے ڈھانک دوں، پیر کو، پنڈلیوں کو کسی طریقے سے چھپا دوں. تو جب داعیانہ درد آ گیا تو اس میدان میں اس نے
شریعت کے حکم کو ایسے زندہ کیا. ہم بنگلور گئے, ایک دردمند داعی ڈاکٹر صاحب اسپتال چلاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس آئی سی یو کے بیڈز ہیں اور آئی سی یو کی مشین سے ٹوں ٹوں کی آواز آتے رہتی ہے. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میرا اسپتال بڑا ہو جائے اور آئی سی یو کے بیڈز بڑھ جائیں اور میں کمپنی سے کہہ سکوں کہ آپ جو مشین ہمیں دے رہے ہیں اس میں کلمے کی آواز آنی چاہیے. مرنے والے کو مرنے سے پہلے تلقین کرنے کا ذریعہ بن جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مرنے والے کو چاہیے کہ وہاں بیٹھ کر کلمے کی تلقین کی جائے. ہم پڑھیں تو وہ بھی پڑھنے لگ جائے. ایسے لوگ کب تیار ہوں گے؟ جبکہ ہم علماء کی نگرانی میں اسکولز قائم کریں گے. سائیکولوجی کے میدان میں, ہر میدان میں علماء نے کام کیا. آپ کے لوگ موجود ہیں. کتنے بڑے سائیکٹسٹ تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ, امام غزالی رحمت اللہ علیہ, مولانا روم رحمت اللہ علیہ. انگریزوں نے ان کی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا, فائدہ اٹھایا. آج کی دنیا میں لوگ زنا کی اجازت دے رہے ہیں نفسیاتی علاج کرنے کے لیے. ایک دو بوتل شراب پینے کے لیے کہہ رہے ہیں تاکہ کنٹرول کرنے کا سلیقہ آ جائے. گناہ سے کوئی علاج نہیں ہے. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, بھائی گناہ کو ختم کرنا ہی علاج ہے, لمیٹیڈ کرنا علاج نہیں ہے. دنیا گناہ کو ختم کرنا نہیں چاہتی, گناہ کو لیگل کرنا چاہتی ہے, قانونی بنانا چاہتی ہے. شراب پیو لیکن ڈرائیونگ کرتے ہوئے نہ پینا. شراب پیو لیکن گھر میں بیٹھ کر پیو. بے حیائی کر سکتے ہو لیکن لائسنس لے کر کرو, ٹیسٹ کروا کر کرو. تو دنیا والوں نے گناہ کو ختم کرنا نہیں چاہا بلکہ گناہ کو لمیٹیڈ کرنا اور گناہ کو لیگلائز کرنا اور گناہ کی حد بندیاں کرنا سوچا ہے. یہ حل نہیں ہے. آدمی کا نفس کبھی بھی لگام ختم کرنے سے ہی وہ سدھرے گا. اس کو تھوڑا کرنے دوں بعد میں سے وہ رک جائے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. نفس کی مثال تو دہکتی آگ کی طرح ہے. جتنی لکڑی ڈالیں گے اتنا دہکنا بڑھے گا, اس کا دہکنا اور جلنا کم نہیں ہوگا. ہوس جتنی پوری کریں گے اتنا زیادہ ہوس بڑھے گی. ختم کرنا, توبہ کرنا, اللہ کے حکم کے تابع کرنا, یہ حل ہے. کالجوں میں پڑھنے والے بہت ہیں. ان محنتوں کے ذریعے سے کوشش ہو رہی ہے اللہ کے لیے پڑھنے والے مل جائیں, آخرت کے لیے پڑھنے والے مل جائیں, قوم کے لیے پڑھنے والے مل جائیں. آج جو چوریاں ہو رہی ہیں آٹو والے کر رہے ہیں. کچھ دن پہلے حیدرآباد میں 700 کروڑ لے کر چلے گئے ایک صاحب. کیا یہ کوئی ان پڑھ آدمی کر سکتا ہے؟ 700 کروڑ, گنتی بھی لکھنے نہیں آتی ہمیں. یہ پڑھے لکھے ہیں, یونیورسٹیوں والے ہیں, ان کو سب دیا گیا, ایمان کا علم نہیں دیا گیا. انہیں سب دیا گیا. اولڈ ایج ہوم میں اپنے ماں باپ کو لے جا کر ڈالنے والے, بے آسرا چھوڑنے والے ان پڑھ لوگ ہیں. ان کو ڈالر اور ریال کا ویلیو بتایا گیا, ماں باپ کی خدمت کا ویلیو نہیں بتایا گیا. پاؤنڈ کی قیمت بتائی گئی, صلہ رحمی کی قیمت نہیں بتائی گئی. انہیں جسم کی پرورش سکھائی گئی, روح کا بنانا نہیں بتلایا گیا. انہیں مال کی کوانٹیٹی سمجھائی گئی, برکت کی اہمیت نہیں بتائی گئی. اب یہ بیچارہ کوانٹیٹی کی فکر میں بھاگے جا رہا ہے. اور چاہیے مجھے, اور چاہیے مجھے, اور چاہیے مجھے. زلزلے نہیں تھمیں گے صرف مشنری کا علم دینے سے. طوفان نہیں تھمیں گے. ابھی کیلیفورنیا
اور ٹیکساس وغیرہ کے علاقے میں آگ لگی، کیلیفورنیا وغیرہ، لاس اینجلس میں مشینوں کی کمی تھی، تھرمامیٹرز کی کمی تھی، کھسکتی رہتی ہیں چٹانیں چائنا کے علاقے میں، زلزلے آتے رہتے ہیں جاپان کے علاقے میں، لیکن یہ مضبوط مکانوں کے بنانے سے کیا تھم جائیں گے؟ ایک یونیورسٹی میں ایک طالب علم کو سبجیکٹ دیا گیا کہ زلزلے کے باوجود مکان کیسے بچ جائے، زلزلے کے باوجود مکان کا نقصان کم ہو۔ اب وہ اس پر محنت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، محنت کیجئے، زلزلہ ہی نہ آئے، کہ چٹان ہی نہ کھسکے، برف باری ہی نہ ہو، بے موسم کی بارش ہی نہ ہو، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کیا چاہتے ہیں دنیا والوں سے؟ چھوڑو شراب کو، چھوڑو بے حیائی کو، چھوڑو ماں باپ کی نافرمانی کو، چھوڑو رشوت کے لین دین کو، چھوڑو اجتماعی مال میں خیانت کو، ادا کرو اپنی زکوٰۃ۔ جب یہ کرو گے تب بے موسم کی بارشیں تھمیں گی، تبھی اللہ کا نظام آپ کے ساتھ میں آئے گا۔ زمین والوں سے بچنے کی بہت فکر ہے، آسمان والے سے بچنے کی فکر نہیں، اسباب جمع کرنے کی بہت فکر ہے، مسبب الاسباب کو منانے کی فکر نہیں۔ ایک مرتبہ ایک بندر نے اپنا بچہ شیر کو دے دیا، اس کی کمر پر بٹھا دیا، سنبھال لینا میرے بچے کو، نگرانی کرنا میرے بچے کی۔ وہ شیر اس کے بچے کو لے کر جنگل میں جا رہا ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ اچانک اوپر سے باز آیا، چیل آئی، اس بندر کے بچے کو اس نے چھین لیا، چیر پھاڑ کر دیا۔ ماں آئی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو شیر نے کہا میں زمین والوں سے تیرے بچے کو بچا سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں بچا سکتا ہوں۔ دیکھا نا کس سے ہے؟ غیب کا نظام، آسمانی نظام کیسے قابو میں آئے گا؟ ترمذی شریف کی مشہور روایت ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا جب انہوں نے لوہے کو دیکھا، اے اللہ اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہے طاقتور؟ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو جواب دیا پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اس سے بڑی طاقتور کوئی چیز؟ ہوا ہے جو سمندروں کے تھپیڑوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پوچھتے رہے۔ وہ آخر میں فرمایا سب سے بڑا طاقتور عمل یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس میں آگ سے بڑی طاقت ہے، پانی سے بڑی طاقت ہے۔ میٹیریل ازم کی طرف جا رہا ہے، اسپریچل ازم نہیں جانتا ہے۔ مسئلہ جسم کی راحت کا نہیں، روح کی بے چینیوں کا ہے۔ دنیا کے جو سب سے زیادہ ایڈوانسڈ کنٹریز ہیں، سب سے بڑے مالدار، سویڈن وغیرہ، جہاں خالی رہنے پر بڑے بڑے وظیفے دیے جاتے ہیں، وہاں پر خودکشی کی دکانیں ہیں، وہاں پر خودکشی کی دکانیں ہیں۔ آؤ فارم بھرو، لیٹ جاؤ، انجیکشن دے دیں گے، پہنچا دیں گے۔ سڑک پر نہ خودکشی کرو، بلڈنگوں پہ سے کودو نہیں، گاڑیاں لے جا کر کسی اور کو نہ مارو۔ اگر اس زندگی سے راحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہاں دکان میں آ جاؤ، کھانا پوری فارمیلٹی پوری کر لو۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، میرے عزیزوں، سمجھانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلامک انوائرمنٹ میں، روحانی ماحول میں، علماء کی نگرانی میں اسکولوں کو چلانا کتنا ضروری ہے۔ امانت داری کا علم۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ بہت بڑے جج تھے، وہ اپنی کلاس میں بیٹھے ہوئے پڑھا رہے ہوتے، ماں اندر سے کہتی مرغیوں کو دانہ ڈالا، وہ فوراً سر نیچے ڈال کر کہتے امی ابھی گیا۔ اتنے بڑے آدمی ہیں، یہ علم ہے۔ جن ڈگریوں کے آنے کے بعد آواز بلند ہو جائے ماں باپ کے سامنے، وہ علم نہیں جہالت ہے۔
جن ڈگریوں کے آنے کے بعد بچیاں بے پردہ ہو جائے وہ علم نہیں جہالت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ریزرو بینک آف انڈیا کی طرح ان کی تجارت تھی، لوگ اتنا پیسہ ان کے پاس رکھتے تھے، اتنے بڑے کاروباری تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 40 بڑے بڑے علماء کی کمیٹیاں، اتنا ذہین آدمی آئندہ آنے والے مسائل کا حل بتا دیتا تھا۔ ان کی والدہ کہتی بیٹا چلو فلانے مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، یہ اپنی والدہ کو اونٹنی پر بٹھا کر لے جاتے اور وہاں پر پردے کے پیچھے بیٹھ جاتی ان کی والدہ، ان مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتی، وہ مولوی صاحب امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھتے، امام ابو حنیفہ ان کو جواب دیتے اور وہ ان کی والدہ کو جواب دیتے۔ اس ماں کا بیٹا ہی اتنا بڑا جینیس ہے، اتنا عظیم ہے، لیکن ادب میں کوئی کمی نہیں، اپنی والدہ کے ادب میں کوئی کمی نہیں، اپنے والد کی ادب میں کوئی کمی نہیں۔ ہماری نسلوں کو ان بنیادوں پر اٹھانا ہے۔ شاہین کی خصوصیات میں سے ہر اسکول کی کچھ خوبیاں ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ سب فرشتے ہیں، حضرت ابوبکر کی طرح ہیں، حضرت عمر کی طرح ہیں، پورے اسلام کے نمائندے ہیں۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، 4 خامیاں تو کم کر دی، 5 خامیاں تو کم کر دی، 100 نمبر دینے کے قابل نہیں ہوں، کوشش کر رہا ہوں، کرنا چاہیے، ہر آدمی کو کرنا چاہیے۔ مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن کا خاتمہ 5ویں جماعت کے بعد، جماعت میں ہم گئے، مردوں کا عورتوں سے پردہ، نام بھی نہیں بولتے، اہلیہ فلان، بنت فلان، فلانے کی بیٹی، فلانے کی بیوی، فلانی کی بہن، نام بھی نہیں بولتے۔ لیکن جب اسکول بھیجا، جب کالج بھیجا، نامحرم لیکچرروں کے سامنے بٹھایا، نامحرم کلاس میٹ کے بازو بٹھایا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے، ان کے گھرانے کو عافیت عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں میں اس عمر میں پہنچ گیا، جیسی بھی تربیت کی میرے ماں باپ نے، جس ماحول میں بھی رہتا ہوں، مجھے اس عمر میں بٹھا دیا جائے کسی نامحرم لڑکی کے بازو چند گھنٹے، تو پھر میرا نفس بے قابو ہو جائے گا، میری طبیعت بے قابو ہو جائے گی۔ ہم کہہ رہے ہیں آپ کو اپنے بارے میں، جو آزمائش میں اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتا، جو امتحان میں کامیاب نہیں اتر سکتا، میں اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہوں اپنی حیا بچانا، میں اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں اپنی جوانی کو بے داغ رکھنا، نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑی ذمہ داری بڑھ گئی ہمارے ان ملکوں کے اندر کہ جھوٹ بھی پڑھایا جائے، سچ بھی پڑھایا جائے۔ بہت بڑی ذمہ داری بڑھ گئی کہ کفر بھی پڑھائیں، پھر اس کے بعد اسلام اور توحید بھی پڑھائیں۔ پڑھانا پڑے گا، دباؤ ہے حکومتوں کا، سلیبس بن چکا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ گنیش کے تہوار کی اہمیت کیا ہے، کروایا جاتا ہے یوگا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں بتانا پڑے گا کہ توحید کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، پتہ ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد کا صرف پیغام بتا دیجئے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی اولاد نہیں، اللہ کے لیے رشتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ افریقہ کے جنگلوں میں عیسائی لوگ دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، ایک مسلمان کو دعوت دینے کے لیے گئے، جا کر کہا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لو، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم بھی خدا، اللہ بھی خدا۔ تو وہ دیہاتی سنتا رہا، سن کر پوچھا بھائی تمہارے اللہ کے کتنے بیٹے؟ کہا ایک ہی، عیسیٰ علیہ السلام۔ کہا میرے تو 6 بیٹے ہیں، میرے بھائی کے 10 بیٹے ہیں، تو میں تو تمہارے اللہ سے بڑا ہو گیا، کیا میں تمہارے اللہ سے بڑا ہو گیا؟ یہ ہے نا حقیقت کا نور، جب آدمی کو مل جاتا ہے، ایمان کا نور آدمی کو مل جاتا ہے،
کیسی حماقت ہے، پوری دنیا میں اس کے ماننے والے. کسی سے ہم کہیں کہ انسان سے مرغی پیدا ہو گئی، میری بیوی کو چوہا پیدا ہو گیا، چپکلی پیدا ہو گئی، بے قابو ہو جائیں گے آپ. کتنی بڑی گالی دے رہے ہیں آپ، ذلیل کر رہے ہیں مجھے آپ. اللہ کی شان میں کہوں کہ انسان ان کو پیدا ہو گیا. جو نسبت ایک چپکلی ایک چوہے انسان میں جوڑ نہیں، خالق اور مخلوق میں کیا جوڑ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین کھل جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، پہاڑ گر جائیں کہ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے. اتنے ناراض ہوتے ہیں اللہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی انسان ان کا بیٹا ہے. اور دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ زیادہ جانتے ہیں. ایک علاقے میں ڈیبیٹ ہوا، بحث ہوئی. عیسائی لوگوں نے مسلمان مناظر سے کہا کہ اگر تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے نواسے کو میدان کربلا میں اللہ نے کیوں نہیں بچایا؟ اگر تمہارے نبی سچے ہیں تو کیا کربلا میں شہید ہو جانا عیب ہے؟ کتنا بڑا مقام مل گیا. لیکن پوچھنے والے پوچھتے ہیں. تو انہوں نے کہا صحیح سوال ہے آپ کا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو نواسے کو کربلا میں بچا لیتے. اصل اس وقت اللہ رو رہے تھے، پریشان تھے اللہ جی. اس لیے رو رہے تھے کہ اے محمد میں تو اپنے بیٹے عیسیٰ کو نہیں بچا سکا، تمہارے نواسے کو کیا بچاؤں گا. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا، وہی اسٹیچو ہر جگہ پر ہوتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھنے سے پوری انسانیت کے گناہ ان کے ذریعے سے ختم ہو گئے، دھل گئے، بیڑا پار ہو گیا، اور پورا بوجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لے لیا. اس کو عقیدہ کفارہ کہتے ہیں ان کے یہاں. تو ایسے مضبوط ایمان کے بغیر ہماری نسلیں چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ابھی ہم آ رہے تھے، ایک صاحب نے پوسٹ ڈالا، بہترین قسم کا پیغام دیا. فون پر ایک دعوت میں ملاقات ہوئی اور بات میں آپ کا بھائی، آپ میری بہن، گھنٹوں باتیں ہو رہی ہیں، فون پر باتیں ہو رہی ہیں. بیوی شوہر کا جھگڑا ہو گیا، کس سے بات کر رہے ہیں؟ میری ایک بہن سے بات کر رہا ہوں. اچھا، جو حقیقی بہن ہے اس سے تو ملاقات کے لیے وقت نہیں، جس سے خونی رشتہ ہے، جس سے نسبی رشتہ ہے، جو تمہارے ماں باپ سے ہے، اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں. اجنبی عورت کو بہن بنا لیا. شیطان کی ایسی مکاریاں، شیطان کے ایسے لبھانے والے عناوین. کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہی ہو رہا ہے. محبت کے نام پر، محبت اللہ سے نہیں، نام لیتے ہوئے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، کبھی ایک دو بار درود شریف پڑھنے کے لیے. محبت اپنے ماں باپ سے نہیں، نوکرانی کی طرح کام کر رہی ہے بیچاری. اور محبت اپنے بھائی بہن سے نہیں. محبت کہاں تلاش کیا؟ سڑکوں پر تلاش کیا، فیس بک پر تلاش کیا. یہ عشق نہیں ہے، فسق ہے. اپنی بیٹیوں کو سمجھانا ہے نکاح کے بغیر جو تمہارے جسم کے قریب آ رہا ہے وہ ہوس پورا کرنے والا بھیڑیا ہے. وہ تجھ سے عشق کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ تجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر محبت ہوتی تمہارے ماں باپ سے ملاقات کرتا، محبت ہوتی دو پیسے کما کر بتاتا، محبت ہوتی اللہ کے نام پر تم سے نکاح کرتا. یہ تو کسی اور نام پر تمہارے جسم کے قریب بڑھ رہا ہے. تو میری دینی بہنوں، یہ چیلنجز ہے کہ ان میدانوں میں اپنی اولاد کو تیار کیا جائے داعیانہ جذبے کے ساتھ، مومنانہ صفات کے ساتھ.
کہ یہ انجینئر بھی بنے تو پھر رتی برابر رشوت لینے والا نہیں، اپنی نیکی بیچنے والا نہیں، وہ بہانہ ڈھونڈے دعوت دینے کا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنی کلینک میں کتابیں رکھ دی، پیشنٹ آتے ہیں، انتظار میں وقت جاتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ عیسائی لوگ لا کر پرچیاں دے رہے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، پڑھ لیجیے بائبل کے 2 صفحے۔ یہ حیران ہو گئے کہ ویٹنگ کا ٹائم ان لوگوں نے قیمتی بنایا اور میں نے ان کے انتظار کے ٹائم کو قیمتی نہیں بنایا۔ ایک لفٹ میں جملہ لکھ کے لگا دیا دعوت کا، چیزوں کے بنانے والے کی عبادت کرو، بنی ہوئی چیز کی نہیں، کریٹر کی عبادت کرو، کریشنز کی نہیں، بنی ہوئی چیز کی۔ ایک جملہ کئی لوگوں نے فون کر دیا، بھائی میں سمجھنا چاہتا ہوں کیا پیغام ہے یہ؟ واقعتاً بنانے والا جو بھی ہے اس کی عبادت ہونی چاہیے، بنی ہوئی چیزوں کی نہیں ہے۔ ڈاروین کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اب وہ تھیوری پڑھانا پڑے گا۔ بگ بینگ کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے، پڑھانا پڑے گا، امتحان بھی دینا پڑے گا۔ اس کے ساتھ توحید کی سچائی بھی، قرآن کی سچائی بھی۔ بگ بینگ کی نظریے سے پہلے دنیا کیا جانتی تھی؟ ڈاروین کی تھیوری سے پہلے دنیا کیا جانتی تھی؟ بچے نے اسکول میں پڑھا کہ ہم پہلے بندر تھے اور ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے۔ اس نے آ کر اپنے والد سے کہا، ابو جی ہم پہلے بندر تھے پھر انسان بن گئے۔ باپ نے کہا بالکل صحیح ہے، صحیح پڑھایا تجھے اسکول والوں نے۔ اپنی ماں کے پاس آیا، ماں بیچاری سمجھدار، دین کا تھوڑا بہت علم رکھنے والی، اس نے کہا نہیں بیٹے، ہم حضرت آدم سے ہیں، اللہ نے پہلے دنیا کو بنایا، حضرت آدم کو بنایا، ہم آدم کی نسل سے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اس سے زیادہ کوئی محفوظ کتاب نہیں، انسانوں کا بنایا ہوا نظریہ نہیں، اللہ کا بنایا ہوا نظریہ ہے، اللہ کا دیا ہوا عقیدہ ہے۔ تو بچہ پھر اپنے والد کے پاس گیا، والد نے کہا نہیں نہیں جو میں نے کہا وہی صحیح ہے۔ پھر والدہ کے پاس کنفیوژن ہوتا ہے، والدہ نے کہا بیٹا جھگڑا کچھ نہیں، ہر آدمی اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتا رہا ہے، میں نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ بتایا کہ میں حضرت آدم سے ہوں، انہوں نے بتلایا کہ وہ بندر کی نسل سے ہے، ٹھیک ہے بس چھوڑ دیا جائے، بحث نہ کی جائے، الجھا نہ جائے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کنکریٹ لا لیں، سیمنٹ لا لیں، پانی ڈال دیں، ایک بم لگا دیں، عمارت کھڑی ہو جائے، اسکول بن جائے، مسجد بن جائے؟ نہیں بن سکتا، اور تباہی مچے گی۔ لیکن بگ بینگ کا نظریہ کہتا ہے کہ 7 زمین آسمان بن گئے دھماکے سے، 7 زمین آسمان سورج اور چاند کا نظام بن گئے ایک دھماکے سے۔ جہالت ہے، حماقت ہے جو پڑھائی جاتی ہے، لیکن پڑھانے والے ایمان والے جذبے کے ہوں، قرآنی مزاج کے ہوں، تو پھر وہ بھی پڑھائیں گے اور سچائیاں بتائیں گے۔ ہمارے ایک ساتھی کام کرتے ہیں مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی میں، ان کو کہا گیا کہ سلیبس لکھو، مغلیہ سلطنت کے پورے دور کو ختم کر دینا، 700 سال کا دور نہ لکھا جائے، 700 سال پہلے کا دور لکھا جائے۔ انہوں نے تو چھوڑ دیا، بھائی ہم سے تو یہ کام ہوگا نہیں، اور 700 سال اگر میں ہندوستان کی تاریخ سے نکال دوں گا تو سوائے چند پتھروں کے کچھ نہیں رہے گا، سوائے چند دھوتیوں اور چوٹیوں کے کچھ نہیں رہے گا اس ملک میں۔ تو اس لیے میں تو کوئی ایسا نہیں تو ہمیں اپنے اپنے بڑوں کی تاریخ سے کاٹا جا رہا ہے، بڑوں کی ہسٹری کو ختم کیا جا رہا ہے، بڑوں کے رشتے سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں وہ تاریخ کی بگڑی ہوئی تصویر بھی پڑھانا پڑے گا اور حقیقی سچی صورت بھی اپنی نسلوں کو بتانا پڑے گا۔ یہ کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم علماء کی نگرانی میں اسکول چلائیں۔ ہم نہیں کہہ رہے ہیں پڑھانے والی بہنیں پوری اسلام کی نمائندہ ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہے۔ ایک آدمی نے 60% کوشش کی، آپ 70 تک پہنچائیے،
آپ 80 تک پہنچائیے، آپ 90 تک پہنچائیے، 95 تک پہنچائیے. ہم سب مل کر کوشش کریں گے تبھی اس برائی کا علاج ہوگا. ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دینی ماحول کے اسکول والے، اسلامی مزاج کے اسکول کا کھولنا، یہ بھی اس زمانے کی دینی ضرورت ہے. اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے چلانے والوں کو اپنی صلاحیتیں پیش کرنا، اپنی صلاحیتیں پیش کرنا، ناقدری نہ کرنا. قدر کرو گے اپنی قوم میں جو سی اے کے پڑھنے والے، اسٹیٹ ٹاپ بننے والے، قدر کرو، انکریج کرو، دینی ماحول بھی دو. کچھ نہیں کیا تم نے، کیا فائدہ اس کا؟ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے. نزدیک کرو. اس نے ماڈرن ایجوکیشن پر محنت کر لیا، اب اس کو دینی محنت پر لاؤ، دعوت کی محنت پر لاؤ، علماء کی صحبت پر لاؤ. انگریزی زبان اچھی جانتے تھے. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ بہت اچھی انگریزی جانتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا، آج بھی وہ خط موجود ہے. مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ کو انگریزی زبان پر عبور دیا ہے، میں چاہتا ہوں یہ اسلام کی دعوت پر استعمال ہو جائے. گول میز کانفرنس جب وہ گئے، ہندوستان کی مکمل آزادی دو یا یہیں پہ قبر کی زمین دے دو. عجیب جرأت مند آدمی تھا ہندوستان کی تاریخ میں. تو ان کی زبان اسلام کی دعوت کے لیے. صحابہ کرام کوئی سطحی علم والے نہیں تھے، صحابہ کرام کوئی سرسری معلومات والے نہیں تھے. کیسے انہوں نے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر لی قیصر روم سے، بیزنٹینی حکومت سے، رومن امپائر سے. کیسے وہ علم والے تھے. ایران، پارشین تہذیب، فارسی بادشاہ سے بات کرنے کا حوصلہ. حیات الصحابہ کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا ہے، اعمقہم علما، صحابہ گہرے علم والے تھے. اقلہم تکلفا، تکلف اور بناوٹ کم تھا صحابہ کرام کے پاس. ابرہم قلوبا، دلوں کے اعتبار سے بہت ہی ستھرے تھے، بہت ہی نیک تھے. ہمیں ایسے اسکولوں کی طرف توجہ دینا چاہیے اور کھولنا چاہیے. کافی نہیں ہے، علماء کرام کو اترنا چاہیے، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور آخری بات یہ ہے، ماشاءاللہ چھٹیاں ہو گئی گرما کی، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جو جماعتوں میں جا کر آ گئی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہمیں چاہیے کہ مقامی کام میں جڑنا، اپنے بچوں کو تعلیم میں لے کر بیٹھنا، مرکز کے اجتماع میں پابندی سے حاضری کا ہونا. اب بچے تو جا کر آ گئے، بڑے بھی اپنے اوقات کے لگانے کی ترتیب بنائیں، بالغات کے مکتب قائم کریں، بالغان کے مکتب قائم کریں، اور جو لوگ قائم کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان محنتوں میں حصہ لیں. ہم مصر گئے 2012 میں، ہماری جماعت گئی، ہم ایک محلے میں قاہرہ کے پہنچے، پورا اسکول بن گیا. ہم نے پوچھا بھئی یہ اسکول کیسے بن گیا؟ بہنیں چلاتی ہیں. تعلیم کے حلقے میں جمع ہوتی تھی، پریشان تھی، دائیں بائیں جو اسکول سے یہاں پر غیر اسلامی مزاج کے، اس سے پریشان تھی. تو بہنوں نے کہا کہ تم کیا جانتی ہو؟ میں فارسی جانتی ہوں، تم میتھس جانتی ہو، اور میں انگریزی جانتی ہوں، اور میں سائنس جانتی ہوں، چلو ہم مل کر اسکول کھول دیں. ہم نے اس وقت دیکھا 300 بچے بچیاں پڑھتی ہیں ان کے اسکول میں. دعوت کا کام تو ہر خیر کے وجود کا ذریعہ، دعوت کا کام تو مدرسوں کو تقویت پہنچانے والا. دعوت کے کام کے نتیجے میں یہ طلب پیدا ہونی چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیاں، ہمارے اسکولز اسلامی مزاج کے بن جائیں. آپ جانتی ہیں دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی تعمیر کرنے والی بہن وہ اسما فہریہ رحمت اللہ علیہ ہے. موروکو کے ملک میں، فاس کے شہر میں، جامع قروین ایک بہن تھی. وہاں پر والد سے میراث میں تھوڑی سی پیسے مل گئے. اس نے سوچا
مجھے ایک مسجد تعمیر کرنا ہے اور وہ مسجد میں تعلیم ہوگی، صرف 5 وقتہ نماز نہیں، تو وہ پوری مسجد یونیورسٹی کے انداز میں تعمیر کی گئی. بڑے بڑے مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے، بڑے مفسر محدث تیار ہوئے، یہودی لوگوں نے آ کر وہاں پر علم حاصل کیا. جامع قروین، وہ جب تک یونیورسٹی تعمیر ہوتی رہی، مسجد تعمیر ہوتی رہی، اس بہن نے روزہ رکھا، اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ اس جگہ کو قبول فرما لیجئے. اس وجہ سے ہماری بہنوں کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. ابتدائی طلب ہے جو تبلیغ سے پیدا ہو جاتی ہے، تکمیل کرنا ہے خانقاہوں کے ذریعے سے، اس کو مکمل کرنا ہے علماء کے ذریعے سے. آپ مکان کی تعمیر کرتے ہیں، صرف وہاں پر انجینئر ہوں، صرف مستری ہوں، صرف اے سی ٹیکنیشین ہوں، عمارت پوری تعمیر نہیں ہوگی. بازار ہم کھولیں، صرف ٹماٹے بیچنے والے، صرف آلو بیچنے والے، انسانوں کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. ہر قسم کے بازار میں لوگ چاہیے، گوشت والے بھی چاہیے اور مرچی ہلدی والے بھی چاہیے. مکان کی تعمیر میں کارپینٹر بھی چاہیے، پینٹر بھی چاہیے. پوری شریعت کو زندہ کرنے کے لیے تبلیغ چاہیے مسلمانوں میں، اسلام کا تعارف چاہیے غیر مسلموں میں، ختم نبوت چاہیے قادیانی سے مقابلے کے لیے، اسلامی اسکول چاہیے مسلمان انجینئر اور ڈاکٹر تیار کرنے کے لیے، دارالقضاء چاہیے نکاح طلاق کے مسائل حل کرنے کے لیے، ٹیوشن سینٹر چاہیے ارتداد سے مقابلے کے لیے، سنڈے کلاسز چاہیے ماڈرن ایجوکیشن کے ویسٹرنائز بیکٹیریاز کو ختم کرنے کے لیے. ہمیں غیر سودی بینک چاہیے، انٹرسٹ فری بینک چاہیے امت کو سودی اداروں سے بچانے کے لیے. مرتد ہونے والی بیٹیوں کو اسلام کی طرف واپس لا کر کاؤنسلنگ کرنے والے ادارے چاہیے. شرابیوں کو ریہیبلیشن سینٹرز میں لا کر شراب کی عادت چھڑانے والے چاہیے. شریعت کی پوری عمارت نہیں کھڑی ہوگی سارے ہنرمندوں کے بغیر، ایسے ہی ان سارے طبقات کی محنت کے بغیر پورا اسلام بھی زندہ نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی اس اسکول کے افتتاح کو قبول فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی توفیق دے کہ اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ 5 اعمال کے ساتھ جو نظام الدین سے کہا جاتا ہے، حضرت جی کی طرف سے تاکید کی جاتی ہے کہ قرآن کا حلقہ لگے. بہن دوسری بہن کو اپنا قرآن سنائے، بیوی شوہر کو اپنا قرآن سنائے، ساس بہو کو قرآن سنائے. تو تعلیم کا حلقہ ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو اور پھر تشکیل کی جائے. آئندہ کے کل کے سلسلے مشورہ کیا جائے. ہر صلاحیت گھر کے ہر آدمی کے اندر کھلنی چاہیے. نیتیں کروائیں گے، اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل عمل کی توفیق دے دے. جب بندہ ممکن کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناممکن کر کے بتلا دیتے ہیں. جو ممکن ہے وہی کرتا نہیں، ناممکن کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. تو ہمیں سارے کاموں کے لیے وقت ہے، تعلیم کے لیے وقت نکالے. سب سے بڑا جھوٹ ہے میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں. گھنٹوں بستر پر سوتے ہوئے فون دیکھنے کے لیے وقت کہاں سے مل گیا؟ معمولی کامیڈی کے دیکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں کہاں سے آ گئے؟ 24 آدمی کھیلتے ہیں، 25 لاکھ پاگل دیکھتے ہیں. وقت لگ گیا تماشا دیکھنے میں، کرکٹ دیکھنے میں. وقت ہے، اللہ کے کام کے لیے قبول نہیں ہوا. اہمیت دو، تعلیم کے کام کے لیے اہمیت دو. مبارک راتیں چل رہی ہیں، مبارک دن چل رہے ہیں. روزے رکھو اگر فرض روزے گردن پر نہیں ہے. راتیں شب قدر اور رمضان کی آخری راتوں سے افضل ہیں. حاجی وہاں پر گڑ گڑا رہا ہے، ہم یہاں پر اللہ کو راضی کریں. اس وجہ سے تعلیم میں اس قسم کی باتیں آئیں گی. وَلَيَالٍ عَشْرٍ، آخری 10
ذی الحجہ کی ان 10 راتوں کی قسم اللہ کھا رہے ہیں. اعمال کو زندہ کرنا چاہیے. عام راتوں کی طرح ذی الحجہ کی راتیں نہ گزریں, عام دنوں کی طرح ذی الحجہ کے دن نہ گزریں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے تقی عثمانی صاحب کو ایک کام دیا, پوچھا کر لیا بیٹا؟ ابا جی وقت نہیں ملا. حضرت نے فرمایا بھائی یہ مت کہو وقت نہیں ملا, یہ کہو اہمیت نہیں دی. اگر اہمیت دیتے تو وقت نکل جاتا. زندگی تو ربر کی طرح ہے, کھینچو گے کھینچتی جائے گی, چھوڑ دو گے سکڑتی جائے گی. اعمال جتنے ہوں گے اتنا وقت میں برکت آئے گی. جتنی لغویات فضولیات گناہ ہوں گے اتنا وقت میں بے برکتی آتی چلی جائے گی. کیسے پڑھتے تھے اللہ کے بندے 200 رکعت ایک دن میں؟ کیسے پڑھتے تھے؟ ایک دن میں 3 پارے, ایک منزل 40 پارے کیسے پڑھتے تھے؟ ان کا دن بھی تو 24 گھنٹے کا ہی تھا. اعمال کی وجہ سے وقت میں برکت آ گئی. نیتیں کریں گے اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا. اس کے لیے نام بھی لکھا ہے, نیتیں کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جتنی مستورات آئی ہیں, خاص طور پر جو مستورات جو ہے جن کے چلے لگے ہیں 10 دن لگے ہیں وہ تشکیل کریں. جن کے سروزہ نہیں لگے ہیں وہ سروزہ کے ارادے کریں.